السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے راشد سومرو کے حوالے سے۔ راشد سومرو کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں وہ خان صاحب کے مرحوم والدین کے بارے میں انتہائی نازیبا اور شرمناک گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اس کلپ پہ بھی بات کریں گے، راشد سومرو کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ گزشتہ روز ہم نے جو ویلاگ کیا وہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے تھا جو انہوں نے ملتان جلسے میں مریم نواز شریف کو مخاطب کر کے دیا، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ وہ بیان کتنا گھٹیا، شرمناک، قابل مذمت اور قابل افسوس تھا۔ ہمارے تحریک انصاف کے ایک مہربان ہیں، انہوں نے کوئی گھنٹہ پہلے مجھے راشد سومرو کا یہ ویڈیو کلپ ان باکس کیا اور ساتھ ہی کہا کہ جب خان صاحب اس طرح کا بلنڈر کرتے ہیں تو آپ فوراً اپنی تنقید، تبصرے، تجزیے اور نشتر لے کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب باقی لوگ اس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں تو آپ انہیں جانے دیتے ہیں۔ اچھا، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس بات پہ پوری طرح کنونس ہوں، اور میرا جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہمیشہ اکراس دا بورڈ، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے تحریک انصاف ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعت ہو، ان کے کسی بھی پہلی، دوسری، تیسری سطح کے کسی رہنما نے، کسی قائد نے جب بھی اس طرح کی بات کی ہے، اور میں اگر سوشل میڈیا پہ موجود ہوا ہوں تو میں نے اس کی اسی طرح سے مذمت کی ہے جس طرح خان صاحب کے بیان کے حوالے سے کی۔ خان صاحب کے حوالے سے اگر ہمارے کچھ دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ ان پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے تو اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاید خان صاحب کے بلنڈرز کی فریکوینسی دوسروں سے زیادہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا، ہمارا ایک الفت کا ایک رشتہ بھی قائم رہا ہے، تو اس پہ ہمیں مایوسی زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بہرحال اپنے آپ کو اخلاقی حوالے سے ایک بہت اونچی معراج پہ فائز بتاتے ہیں، اور ان کا جو عمل ہے انفارچونیٹلی وہ ان کے دعوے کے برعکس ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس منافقت کو عیاں کرنے کے لیے، یہ ان کے جو عمل میں اور قول میں جو کانٹرڈکشن ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کے ویلاگز، تبصرے، ویڈیوز، پوسٹ، ٹویٹس وغیرہ جو بھی کانٹینٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی کریٹ ہوتا ہے کہ خان صاحب کا دعویٰ ان کے عمل سے مختلف ہے۔ اچھا، اب راشد سومرو نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے خان صاحب کے والدین کے حوالے سے بہت نازیبا گفتگو کی ہے۔ ایک تو انہوں نے خان صاحب کے والد صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہیں کرپشن کی بنیاد پہ نوکری سے نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، اپنے سیاسی مخالف پہ ایک مالی بدعنوانی کا ایک الزام ہے جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ خان صاحب کے والد صاحب بہرحال اپنے اچھے برے جو بھی اعمال تھے اس کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہماری روایت یا ہماری تہذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اب اس پہ تبصرے کیے جائیں یا اس پہ بات کی جائے۔ لیکن جو دوسرا حصہ تھا ان کی گفتگو تھا وہ خان صاحب کی مرحوم والدہ صاحبہ کے حوالے سے تھا، اور وہ اتنا شرمناک، اتنا غلیظ اور اتنا گھٹیا ہے کہ آپ اس کو دہرا نہیں سکتے۔ ایک شریف آدمی اس کو دہرانے کی سکت نہیں رکھتا۔ اور یہ جو تقریر ہے یہ انہوں نے اس وقت کی جب ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھے تھے، مدارس کے طلباء بیٹھے تھے، اور سٹیج پہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں علماء بیٹھے تھے۔ اچھا، اب خان صاحب اور راشد سومرو کے بیان کا اگر تقابل کیا جائے تو دونوں بیان جس ایک کامن فینومینا کو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری قومی سطح کی قیادت اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ میں اس وقت بھی کرتا ہوں جب خان صاحب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب شہباز گل نے ابھی ریسنٹلی منحرف اراکین کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو کی، طلال چودھری کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ بڑے نازیبا قسم کے اشارے کیے تھے کسی گفتگو میں۔ آپ کو وہ ایک روحیل اصغر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ یاد ہوں گے، وہ ننگی گالیاں دیتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہے ویڈیوز میں مختلف جگہوں پہ۔ آپ کو قادر پٹیل صاحب کی گفتگو، ان کے اشارے، استعارے، وہ جو گفتگو پارلیمان میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگی۔ ہلکی آنچ پہ کرتے ہیں لیکن وہ پنجاب اسمبلی والے، وہ حسن مرتضیٰ صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہماری قومی سطح کی قیادت کے اخلاقی بحران کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، اور ہمیں چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہمیں بہرحال اس فینومینا کی مذمت کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ عوام میں چونکہ اسی جگت پہ، اسی کانٹینٹ پہ کلیپ ملتی ہے، اسی کانٹینٹ پہ ویوز آتے ہیں، اسی کانٹینٹ پہ آپ کو لائکس ملتے ہیں، اسی کانٹینٹ کو شیئر کیا جاتا ہے، تو جو قومی سطح کی قیادت ہے انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ والا کانٹینٹ دیں گے تو لوگ ہمیں لائک کریں گے۔ جو بات
ہماری قومی سطح کی قیادت کو سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ان میں اور میراثیوں میں بہرحال فرق موجود ہے اور وہ فرق رہنا چاہیے. یہ کام انٹرٹینرز کا ہوتا ہے. میں لفظ میراثی استعمال کرنے پہ معذرت خواہ ہوں. یہ کام انٹرٹینرز کا ہوتا ہے. جو اسٹیج ڈرامے کے اداکار ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے جگت کرنی ہے, ننگی جگت کرنی ہے, غلیظ جگت کرنی ہے اور پھر اس پہ کلیپ لینا ہے. اور اگر آپ نے بھی اسی مقام پہ گرنا ہے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کو لاہور الحمرا تھیٹر میں ہونا چاہیے, کسی اور جگہ آپ کو پرفارم کرنا چاہیے. اب اگر خان صاحب اور راشد سومرو کے بیان کو اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں بیان گھٹیاں ہیں, دونوں شرمناک ہیں, دونوں قابل مذمت اور قابل افسوس ہیں. خان صاحب کا بیان ایک اینگل سے زیادہ برا ہے کہ خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. راشد سومرو صاحب کا بیان خان صاحب کے بیان سے زیادہ اس لیے برا ہے کہ راشد سومرو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مذہب کا نمائندہ کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں. ایک دوسرا اینگل اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کا بیان اس لیے زیادہ برا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے آل اینڈ آل ہیں, وہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں ہیں, وہ پارٹی کے قائد ہیں, جبکہ راشد سومرو کا مقام جمعیت علماء اسلام میں دوسرے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ میں آتا ہے. تو آپ کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں, آپ کان کو ادھر سے پکڑیں, دائیں سے پکڑیں, بائیں سے پکڑیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ زیادہ برا ہے یا وہ زیادہ برا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں بیانات اور جو میں نے اس سے پہلے ایگزامپلس دیں یہ سارے بیانات ایک جیسے برے ہیں اور یہ سارے بیانات قابل مذمت ہیں. یہ سارے بیانات ہمارے عوام کے اور ہماری قومی قیادت کے اخلاقی بحران کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, ہمارے اخلاقی زوال کا اشارہ دیتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, جمعیت علماء اسلام سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو, MQM سے ہو, ANP سے ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, کرنے کا کام یہ ہے کہ ان بیانات کی مذمت کی جائے اور بالخصوص اگر اس طرح کا بیان ہماری اپنی پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے آئے تو اس کی مذمت کی جائے, اس کو برا بھلا کہا جائے, اس سے اعلان برات کیا جائے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں تحریک انصاف کا ووٹر ہوتا اور خان صاحب نے جو گفتگو ملتان کے جلسے میں کی خان صاحب وہ کرتے تو میں کبھی خان صاحب کو ووٹ نہ دیتا. اگر میں مسلم لیگ نون کا ووٹر ہوتا اور جس طرح کا حوالہ میں نے طلال چودھری کا دیا یا روہیل اصغر کا دیا, اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میں کبھی مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دیتا. اور اگر میں پیپلز پارٹی سے ہوتا تو جس طرح کی گفتگو قادر پٹیل کرتے ہیں میں کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیتا. اب دو رویے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں اور دوسری پارٹی کے اس طرح کے بیانات پہ تنقید بھی کرتے رہیں, اس پہ پروپیگنڈا بھی کرتے رہیں اور اپنی پارٹی کے قائد یا اپنی پارٹی کے جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے ان کے اس طرح کے بیانات سے صرف نظر کرتے رہیں. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اپنی قیادت کی جانب سے اس طرح کے بیانات کا زیادہ سختی سے مواخذہ کریں, زیادہ سختی سے مواخذہ کریں تاکہ احساس پیدا ہو, قیادت کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اگر ہم اس طرح کے بلنڈر ماریں گے تو ہمارا اپنا کارکن, ہمارا اپنا ووٹر, ہمارا اپنا ورکر ہم سے ناراض ہوگا, وہ ہمارے اوپر تنقید کرے گا. اور پھر وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام ہیں, تو کیا ہم کسی سیاسی جماعت کے غلام ہیں کہ ان کے ہر اچھے برے کام کو ہم ڈیفینڈ کرتے رہیں گے؟ اس حوالے سے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.